بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماڈسٹ وائب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ آج ہم ایک ایسی سورت کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا محافظ اور عذاب سے بچانے والی سورت کہا ہے، اور یہ سورت ہے سورت ملک۔ قرآن پاک کی یہ سورت 30 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں بہت عظیم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس سورت کے بارے میں انہوں نے ایک حدیث فرمائی، یہ سورت قبر کے عذاب سے اپنے پڑھنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے پھر اس ویڈیو میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے سورت ملک کے فضائل احادیث کی روشنی میں۔ سورت ملک کا مطلب ہے بادشاہت، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کا اعلان کرتی ہے۔ سورت ملک کے بارے میں آپ کے ساتھ میں کچھ احادیث بیان کرتی ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورت ملک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں، قبر کا سب سے مشکل ترین مرحلہ سوال جواب اور عذاب قبر ہے۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورت ملک قبر کے عذاب کو اپنے پڑھنے والوں سے دور کرتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ ہر رات مجھے پڑھتا تھا تو اسے عذاب نہ دے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سورت کی سفارش قبول فرماتا ہے اور اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ سورت ملک پڑھنے کا سب سے افضل ترین وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ سب کو آتا ہی ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا اور سورت ملک پڑھنا۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر آیات پر غور کریں، آہستہ اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ سورت ملک کی آیات پر غور کریں کہ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آیت الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا مقصد اللہ پاک کی قدرت کے دلائل ہیں، آسمانوں کی تخلیق، زمین کی زینت، پرندوں کی پرواز، کافروں کے لیے وعید، جہنم کی سزا کا ذکر، اور مومنوں کے لیے خوشخبری، مغفرت اور جنت کی بشارت۔ میرے بہن اور بھائیوں، ان آیات پر غور کریں۔ جب آپ سورت ملک پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، آخرت میں آپ کو شفاعت ملے گی، آپ کی قبر میں روشنی اور سکون ہوگا، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کو یاد دلاتا رہے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کا انتقال ہوا، جب ان کو دفن کیا گیا تو قبر میں سورت ملک کی تلاوت سنائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ سورت ہے جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ تو بس آپ کو کیا کرنا ہے، ہر رات سونے سے پہلے سورت ملک کو معمول بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کی اس کی عادت ڈلوائیں، اور سب سے بڑھ کر معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کے دل پر اثر ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، لیکن قبر اور آخرت کا سفر ہمیشہ رہے گا، اور سورت ملک وہ سورت ہے جو اس سفر میں آپ کی محافظ بن سکتی ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم ہر رات اس سورت کو پڑھیں گے اور اس کی روشنی کو اپنی قبر اور آخرت کے لیے
جمع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، تو کیا ہم اس حفاظت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، میری بات ذرا غور سے سنیں۔ دنیا میں اگر کسی کو چند لمحے کے لیے بھی تکلیف ہو تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو ذرا سوچو، وہ جگہ جہاں روشنی نہیں، سہولت نہیں، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سہارا، تو وہاں کا عذاب برداشت کرنا کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں سے پہلا منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہیں، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ قبر کے عذاب کی حقیقت، اس کے اسباب اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ انسان کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور میت اپنے اعمال کے ساتھ تنہا رہ جاتا ہے۔ فرشتے منکر اور نکیر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ صحیح جواب دیتے ہیں اور اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کافر یا منافق جواب نہیں دے پاتا اور اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورت غافر کی آیت ہے، آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ سورت توبہ کی آیت ہے، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ مفسرین کے مطابق پہلا عذاب دنیا میں، دوسرا عذاب قبر میں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، نماز کے بعد دعا کرو، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ تیسری حدیث ہے، 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑی بات پر نہیں، یعنی لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ایک پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات، عذاب قبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پہلی اور سب سے امپورٹنٹ، نماز ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا۔ دوسرا، اپنے پخانے کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تیسرا، چغلی اور غیبت۔ چوتھا، جھوٹی گواہی دینا۔ پانچواں، والدین کی نافرمانی۔ چھٹا، سود کھانا اور حرام کھانا۔ ساتواں، ظلم اور حق تلافی کرنا۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے پخانے سے پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے، غیبت اور چغلی سے بچنا چاہیے، سورۃ ملک کی تلاوت ہر رات کو کرنی چاہیے، صدقہ اور نیکی کے کام کرنے چاہیے، قرض ادا کرنا چاہیے اور امانتوں کو واپس لوٹانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اور خاص طور پر نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اپنی قبر میں سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہی وہ سورت ہے جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، قبر کا عذاب مذاق نہیں ہے، یہ حق ہے اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، موقع ہے اور ہم اپنے اعمال درست کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم قبر کی مٹی کے نیچے ہوں اور عذاب کے فرشتے ہمارے سامنے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خوفناک ہو۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت کے باغات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو، میرا پیغام آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔